سر سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو کانسیپٹ تھا کہ پرندوں کو کیج میں نہیں رکھنا، ان کو گھر میں بلا کے ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کچھ چیزیں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے کی فطرت میں اللہ نے ڈالی ہوتی ہیں. کچھ بندہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے جیسے پلا بڑا ہے. میں نے اپنے گھر میں دیکھے کچھ چیزیں سیکھی. میری والدہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہمیں روٹی دیتی تھی، یہ ٹکڑے کر کے نا ڈال کے آؤ چھت پہ، پرندوں کو ڈال کے آؤ، سین میں ڈال کے آؤ. تو وہ چیزیں پھر اپنے خود بخود آ جاتی ہیں بندے میں، جو وہ ماحول دیکھتا ہے. اللہ جنت نصیب کرے. میرے والد صاحب تھے، وہ کہتے تھے گھر میں کوئی بھی آیا نا اس کو خالی نہ جانے دے. انسان آیا ہے جو گھر میں موجود ہے اس کو پیش کرے، اور پرندہ بھی آیا تو اس کے لیے بھی پیش کرے. تو اس طرح یہ چیزیں پھر مجھ میں آ گئیں. اور مزے کی بات ہے جب میری شادی ہوئی، جب میری بیگم آئی تو دیکھا اس میں بھی یہ چیزیں ہیں. میں چونکہ جاب کرتا ہوں، صادق آباد میں میری جاب ہے جہاں پہ یہ سارا سیٹ اپ ہے. ویسے تو میں گجرانوالہ سے ہوں. تو کبھی میری بیگم جب میکے چلی جاتی تھی اور میں ادھر ہوں اور میں بھول گیا ان کے لیے کوئی رکھنا، کیونکہ بیگم کی تو ڈیوٹی تھی، وہ پانی بھی رکھتی تھی ان کے لیے، خوراک بھی رکھتی تھی، گھر میں روٹی بچی ہے وہ بھی ڈال دیتی تھی. تو کسی دن وہ نہیں ہے اور میں بھول گیا ہوں تو صبح شور مچا ہوتا تھا کہ پرندے اپنے ٹائم پہ آ کے، انہیں پتا تھا اس گھر میں جانا ہے، ہمیں خوراک ملنی ہے، تو شور مچ جاتا تھا کہ آج کیوں نہیں رکھی. اچھا انجینئر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کتنے پرندے جو ہے وہ روز آپ کے گھر آتے ہیں اور دانہ کھا کے نکل جاتے ہیں؟ یہ تعداد ہزاروں میں ہے جو روزانہ آتی ہے. ہزاروں کی تعداد؟ ہزاروں میں، یعنی کہ سینکڑوں تو روز آتے ہی ہیں، کسی دن 1000 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے یہ تعداد. اچھا جی. تو آپ کیسے بندوبست کرتے ہیں؟ اگر 1000 مہمان ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو پرندے ہیں، ان کی تو مطلب کہ کھانے پینے کے لیے کیسے آپ اس کی سہولیات فراہم کرتے ہیں؟ بس جی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. میں نے ان کی خوراک بوریوں کے حساب سے لا کے رکھی ہوتی ہے. جیسے دیکھیے آج میں ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں تو پیچھے 2 بندے ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہیں. انہوں نے ٹائم پہ ان کے لیے دانہ ڈالنا ہے، پانی رکھنا ہے، برتن صاف کرنے ہیں. تو 2 بندے ان کی خدمت کے لیے مامور ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو وہ کریں گے. اچھا آپ ان کو کیا کیا کھلاتے ہیں یہ بھی بتائیں ہمیں. ہاں جی. پرندوں میں دیکھیں جی عام جو پرندے ہیں نا، چڑیا ہے، بلبل ہے، فاختہ ہے، یہ تو باجرہ شوق سے کھا لیتے ہیں. لیکن سب سے اسپیشلٹی جو میرے پاس ہے نا وہ طوطے ہیں. طوطا اس لیے اسپیشلٹی ہو گیا کہ اب دیکھنے کو نہیں ملتا، نسلیں ختم کر دی ہیں ہم نے، ان کے بچے نکال کے، ان کے انڈے نکال کے. لیکن میرے پاس ایٹ اے ٹائم درجنوں کے حساب سے ایک وقت میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ سورج مکھی کو بہت پسند کرتے ہیں، سورج مکھی کے بیج کو. ٹھیک ہے. اور مکئی کی اگر چھلیاں اویلیبل ہیں تو ان کی جان ہے. اور آج کل میں ان کو تربوز بھی ڈالتا ہوں. فوٹیج میں بھی اگر دیکھیں وہ تربوز بھی کھا رہے ہیں بڑے شوق سے. اچھا کھا لیتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی میں نے رکھی ہوتی ہے خوراک. اور بوفے سسٹم ہے. بوفے اس لیے کہ ہر وقت لگا ہوا ہے، جس وقت مرضی آئیں جتنا مرضی کھائیں. اچھا تو کیسے قطار میں لگا دیتے ہیں بوفے سارا؟ میں نے ایک اسپیشل، میں چونکہ خود انجینئر ہوں، ایک اسپیشل ریک بنایا ان کا جس میں 10-15 میں نے برتن لگائے ہوئے ہیں اور ان میں مختلف فیڈ ڈالی ہوئی ہے. تو وہ ہر وقت اس کو مینٹین کیا ہوتا ہے، صبح شام اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ یہ خالی نہ ہو. اس لیے وہ آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ یوسف صاحب کا یہ لگا ہوا بوفے، ہم نے ادھر جانا ہی جانا ہے، خالی نہیں آئیں گے. وقت کون سا ہوتا ہے کہ صبح شام دوپہر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وقت خاص وقت ہے؟ جی یہ چونکہ پرندے 2 وقت کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں. آپ دیکھیں رات کو بھوکے ہوتے ہیں تو جو ہی ابھی لو لگتی ہے نا، میں کئی دفعہ ہے کہ اپنے ڈرائنگ روم میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی ابھی فجر کا وقت ہے، تو وہ باہر آ کے طوطے خاص کر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں طوطے سب سے پہلے آتے ہیں، باقی پرندے پھر آہستہ آہستہ آنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح رات مغرب سے پہلے انہوں نے کھا کے دوبارہ جانا ہے. عصر اور مغرب کے دوران پھر کٹھے آتے ہیں. باقی سارا دن بھی ہوتا ہے، کسی کو بھوک لگی آ گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہاں کھانا ملے گا ہی ملے گا، کھاتے ہیں، تو سارا دن موجود ہوتے ہیں. اچھا طوطوں کے اوپر میں نے سنا کوئی ایک متھ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ طوطے رکھتے ہیں یا ان کے گھر آتے ہیں تو وہاں رزق بڑھتا ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری مخلوق کے ساتھ بھلا کرتا ہے نا تو اس کا میں رزق بڑھاتا ہی بڑھاتا ہوں. تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کریں اور اللہ آپ کا رزق کم کرے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے دے دنیا 70 آخرت، میں دنیا میں 10 گنا دیتا ہوں، آخرت میں 70 گنا دوں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس کی مخلوق کے لیے کوئی پانی رکھے، کوئی کھانا رکھے اور وہ اس کا رزق کم کرے؟ بالکل. ہم آپ کی فوٹیجز میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری اسکرین پہ بھی فوٹیج چل رہی ہے، پورا وائلڈ لائف کا ایک آپ نے پورا ماحول پرووائڈ کیا ہوا ہے ان کو. آپ نے کتنے درخت لگائے اس کے لیے؟ یہ کیسی سوچ تھی کہ میں کتنے درخت لگاؤں گا؟ جب ظاہر ہے جب درخت لگتے ہیں آٹومیٹکلی پورا ایک ایکو سسٹم ہے وہ بحال ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پرندے دیکھنے کا شوق ہے نا، پنجرے نہیں رکھیں، درخت لگائیں.
تو میرا یہ وتیرہ رہا ہے. میں چونکہ انجینئر ہوں, صادقآباد میں خاص فیکٹری میں انجینئر ہوں, اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کی پروموشن ہوتی ہے آپ کا گھر چینج ہو جاتا ہے. جی. ہر 4-5 سال بعد ہمارا گھر چینج ہوتا ہے, لیکن میں جس گھر میں بھی گیا ہوں میں وہاں سب سے پہلے جا کے پودے لگاتا ہوں. اچھا. اور نہ صرف خود لگاتا ہوں, اپنے گھر میں ہر سال 100 سے لے کے 300 تک پودے انجیر کے بنا کے گملے میں لگا کے لوگوں کو دیتا ہوں کہ یہ آپ بھی لگائیں. اور میرے لگائے ہوئے پودے انجیر کے کوئی 1000 کے قریب ہے جو پھل دے رہے ہیں. تو اس لیے میں جس گھر میں جاتا ہوں جا کے پودے لگاتا ہوں. اس گھر میں بھی دیکھیں جو ابھی جس کی فوٹیج چل رہی ہیں جی, تو اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پودا لگ سکتا اور میں نے لگایا نہ ہو. یہ فرنٹ لان ہے میرا, اس میں کوئی 9 پودے میں نے لگائے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو ایک ماحول مل جاتا ہے, اور جب کوئی خطرہ ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہو گئے, چھپ گئے ہیں. وہ جنگل کا نما ایک منظر پیش جو ہی کرتا کوئی ہے. آیا ہے وہ اس میں چلے گئے, بعد میں پھر وہ ادھر ہی نکل کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب مزے کی بات ہے میرے گھر میں گھونسلے میں نے لگائے ہوئے ہیں, جو چھوٹے پرندے ہیں انہوں نے بچے دیے ہوئے ہیں. مینا نے, چڑیا نے, بلبل نے, میں نے بہت سارے برڈ ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں. تو وہ مستقل بسیرا کر لیتے ہیں. جیسے آج کا سیزن ہے ان کے بریڈنگ کا اپریل سے ستمبر کا, تو وہ ان میں بھی آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں. اچھا, کبھی آپ کے نہیں سوچا یہ کہ کوئی سوچ آتی ہے کہ اتنے خوبصورت جو ہیں پرندے میرے پاس آ رہے ہیں, چلو میں اس کو ایک خاص اسپیشی ہے جو کہ نظر نہیں آتی, نایاب ہو چکی ہوئی ہے, میں اس کو کیج کر لوں یا میں اپنے گھر میں رکھ لوں اندر. ہوتا ہی ہے نا, انسان کا دل میں ایسی بات آ ہی جاتی ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں نے بھی مجھ سے کیا ہے. کہتے ہیں جی آپ کے پاس اتنے قیمتی یہ پرندے آ رہے ہیں, آپ ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ میں کیا چاہتا میں نے پکڑ لیا پھر کیا کروں گا. کہتے ہیں اپنے پاس رکھ لیں. میں نے کہا پہلے کس کے پاس ہے؟ صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں. اچھا نہیں, رات کا بسیرا خود کرتے ہیں, مجھے ان کے رات کا بندوبست نہیں کرنا پڑتا. میں پنجرے میں رکھوں تو رات کو بھی ان کو دیکھوں تو اچھا نہیں. دوسرا میرا یہی دوسروں کو پیغام ہے کہ نہیں, پنجرے نہیں رکھیں, درخت لگائیں. تو آپ کے پاس ہے سارا دن, ویسے ہی وہ رات کو تو آپ نے بھی سونا ہے, تو وہ اچھا اپنا سونے کا بندوبست خود کرتے ہیں. اس لیے میں نے کبھی نہیں یہ سوچا. بلکہ ایک دفعہ ہوا ہے, ایک طوطے کو 1 ہفتے کے لیے رکھا, لیکن وہ بھی بیمار تھا, اڑ نہیں پا رہا تھا. اس کو پنجرے میں رکھا ہے, اس کو اندر ہیٹی میں رکھا ہے, اس کو پینا ڈال کھلائی ہے, ہفتے بعد وہ ٹھیک ہو گیا, اس کو چھوڑ دیا. اچھا, یہ بھی آپ نے اپنی میڈیکل سروسز بھی دے رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ کا ایک بہت اچھا پیغام ہے. اچھا, آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں جب آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں؟ ایموشنز کتنے آپ کے اٹیچ ہیں؟ بہت ضروری ہے کیونکہ برڈ لورز بہت کم دیکھنے میں آئے. اینیمل لورز تو ہم نے دیکھے ہیں بٹ برڈ لورز بہت کم ہیں. دیکھیں جی, آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. جیسی آپ کے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا, آپ کے پرندوں کے ساتھ بھی ہے. ایسی جو میری تو ہو گئی ہے کہ میں صبح جب اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, سب سے پہلے باہر آتا ہوں, آ کے دیکھتا ہوں ان کا پانی ہے, ان کا کھانا ہے, وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے, ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں, ان کا برتن صاف ہے کہ نہیں. یعنی اتنی اٹیچمنٹ ہے. کوئی بھی دیکھیں جو جیسے لوگوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں تو وہ اٹیچمنٹ نیچرل چیز ہو جاتی ہے کہ ان کا دکھ درد آپ کو فیل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت آپ کی خوبصورت ایک سوچ ہے, خوبصورت سوچ کے ساتھ آپ کو ایک خوبصورت آپ کا ایک کمال ہے جو کہ آپ نے باقاعدہ اس پہ عبور حاصل کیا ہے. آپ کوئی میسج لاسٹ دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے, تو میسج دے دیں اپنا کوئی. میسج میرا یہی ہے, جب پہلے میں نے کہا ہے کہ جی پنجرے نہ رکھے, پودے لگا لیں. اگر آپ کو شوق ہے, آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اس طرح کے پیارے پیارے پرندے آئیں, بالکل, اور ان کے کھانے پینے کا اگر آپ کھانے کا نہیں کر سکتے, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کی خوراک جیسے حالات ہیں ہمارے, دیکھیں اپنی خوراک پینے کے لیے پانی رکھ دیں, آپ نہیں دیکھیں ان کے لیے پانی تو رکھ سکتے ہیں.